بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا آمنوا وقال تعالی یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید او کما قال علیہ السلام۔ انتہائی قابل قدر معزز حفاظ علماء کرام، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ 2-3 جمعوں سے طبیعت کی ناسازگی کی بنیاد پر آپ حضرات کے درمیان میں حاضری نہیں لگا سکا، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ ایک آیت مبارکہ مکمل اور ایک آیت مبارکہ کا کچھ حصہ اور ایک حدیث مبارکہ ہم نے آپ کو خطبہ مسنونہ میں سنائی ہے۔ وہ اس وقت میں سنانے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں جتنے پیغامات بھیجے ہیں، قرآن عظیم الشان کی ایک بہترین کارکردگی اور معجزہ یہ ہے کہ یہ ہر زمانے میں ہر جگہ پر ہر بات کے لیے قرآن مجید کی آیات فٹ ہو جاتی ہیں۔ ایک اعجاز ہے قرآن مجید کا، دوسری کوئی کتاب کا یہ اعجاز نہیں۔ قرآن پاک اللہ کے کلام کا یہ اعجاز ہے جس کو اللہ نے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینے مبارک پر نازل فرمایا۔ آسمان و زمین میں، عالم ملائک میں، عالم ناسوت میں، عالم لاہوت میں، عالم لامکان میں، لا زمان میں، عالم جو ہے سما میں اور عالم ارض میں، اور جتنے عوالم اللہ نے بنائے، کوئی سینہ ایسا نہیں تھا جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اس لیے کائنات کا جو سب سے بڑا کلام اور اعجاز والا جو کلام ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینے مبارکہ پر نازل فرمایا، اور نبی کے علاوہ اس کو کوئی اور برداشت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ نبی کے علاوہ کسی کا سینہ اس کو برداشت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا تھا کہ قرآن پاک کو اپنے روحانیت اور نورانیت کے ساتھ، اس کی پوری تجلیات کے ساتھ سوائے مصطفیٰ کریم کے کسی اور کے سینے پر اتر جائے، ایسا ممکن تھا ہی نہیں، ممکن ہی نہیں تھا۔ اللہ نے بنایا ہی وہ ایک سینہ ایسا تھا جس سینے پر اس قرآن پاک کو نازل کیا جا سکتا تھا۔ بہرحال قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ سے اس دور میں، اس مہینے میں ہم کو کیا سبق حاصل کرنا چاہیے؟ یہ مہینے کو عموماً جو ہے ہمارے بڑے پیر سرکار محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے لوگ منسوب کرتے ہیں۔ ارے بولو، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ حضرت بڑے پیر سرکار سے اس کو منسوب کیا جاتا ہے، اور حضرت بڑے پیر سرکار کے نام پر بہت ساری ایسی چیزیں کی جاتی ہیں جو کہ بڑے پیر سرکار سے اس کا کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے۔ لوگوں نے اپنے ذہن، اپنی سوچ اور اپنی فکر سے یہ چیزیں بنا لی ہیں جس سے اسلام کا یا حضرت بڑے پیر سرکار محبوب سبحانی کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، خود میں بڑے پیر سرکار کو ماننے والا ہوں، خود قادری سلسلے کی جو ہے تعلیمات لوگوں میں پھیلانے والا ہوں، اور لوگ بعض چیزوں کی منع کرنے پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے پیر سرکار کے خلاف ہیں۔ اللہ کی قسم، بڑے پیر سرکار کی تعلیمات کا تحفظ ہم جتنا کر رہے ہیں، پورے ہندوستان میں چراغ لے کے ڈھونڈے تو بھی آپ کو ایسے لوگ نہیں ملیں گے، انشاءاللہ نہیں ملیں گے آپ کو۔ حضرت کے نام پر کھانے والے بہت ملیں گے، حضرت کے نام پر جو بگاڑ پیدا ہوا اس کی درستگی کتنے لوگ کر رہے ہیں؟ حضرت کے نام پر جو دین کو تبدیل کر لیا گیا، اللہ اور اس کے رسول کے کلام میں قدغن ڈالے گئے، اللہ اور اس کے رسول کے کلام میں کمندیں ڈالی گئیں، اس میں سوراخ کر دیے گئے، ہول مار دیے گئے، دین اسلام کو قرآن اور سنت سے باہر کی چیز بتانے لگے۔ یہ نہ بڑے پیر سرکار کا طریقہ ہے، نہ قرآن و سنت کا طریقہ ہے۔
مثال کے طور پر بہت سارے بھائی کچھ چیزیں کرتے ہیں، برا نہیں ماننا، لیکن دین کو سمجھو قرآن اور سنت کی زبان میں، چاہو تو محبوب سبحانی کی زبان میں سمجھ لو، کوئی بری بات نہیں، لیکن کرتے ہیں اس کا ریزن نہیں معلوم، وجہ ہی نہیں معلوم کیوں کر رہے ہیں، بس کر رہے ہیں، کیا بولے تو اس کو دین کا حصہ سمجھ کے کر رہے ہیں، وہ دیکھیے آپ بگاڑ کہاں سے پیدا ہوتا ہے، اس کی وجوہات بھی اور اس کی بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی۔ ایک موٹی بات سنیے کہ ہم جو حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کا ولی مانتا ہے اور ان کی تعلیمات کو فالو کرتا ہے، ان کے لیے یہ سمجھنا اور زیادہ ضروری ہے۔ جو نہیں مانتا اس کا معاملہ اس کے ساتھ، جو مانتا ہے اس کو تو یہ سمجھنا چاہیے کہ بڑے پیر سرکار کو ماننے والا، محبوب سبحانی کے نقش قدم پہ چلنے والا کبھی بھی سنت کے خلاف نہیں چل سکتا، کبھی بھی قرآن اور سنت کے خلاف نہیں چل سکتا۔ واقعی میں جو محبت کرنے والا ہے، سرسری طور پر خالی اپنے دل کے اچھال کو اور اپنے دل کے جذبات کو تسکین کرنے کے لیے ناچنے کودنے کا نام اگر اس نے عشق محبوب سبحانی رکھا ہوا ہے تو اللہ کی قسم یہ خود کو بھی دھوکہ دے رہا ہے اور لوگوں کو بھی دھوکہ دے رہا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت محبوب سبحانی کا ہم لوگ بہت سارے ہم میں سے بھائی ایسے ہیں جو دیا جلاتے ہیں۔ ارے بولو نا بشا، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ گھروں میں لوگ جو ہے باقاعدہ ایک محراب بناتے ہیں، اس کے اندر ایک دیا جلتا ہے، حضرت محبوب سبحانی کا نام اس کو دیا جاتا ہے۔ یہ دیے کا فلسفہ کیا ہے؟ محبوب سبحانی سے اس کا کیا تعلق ہے؟ ارے بھائی حضرت کے نام سے ہے تو ہم کو معلوم ہونا چاہیے نا، ہم عشق محبوب سبحانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ دیکھو ہم بتا رہے ہیں آپ کو، محبوب سبحانی کا طریقہ کار دیکھو آپ، حضرت محبوب سبحانی کے نام سے آپ دیا جلا رہے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس کا تعلق محبوب سبحانی سے کیا ہے۔ چراغ کہاں سے شروع ہوا، کیوں شروع ہوا، کیوں لگایا جا رہا ہے، اس دور میں کیوں لگایا جا رہا ہے، کیا اس دور میں لگانا ضروری ہے، غیر ضروری ہے، واجب ہے، نفل ہے، جرم ہے، لگانا چاہیے نہیں لگانا چاہیے، وہ تمام تفصیلات آئیں گی۔ کیونکہ میں نے آیت مبارکہ پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، غیر مسلموں کو نہیں بول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا اسٹائل 4 طریقے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کافروں سے خطاب کرتے ہیں تو اس وقت کہتے ہیں قل یا ایھا الکافرون، کہو کافروں سے۔ اللہ تعالیٰ جب عام مسلمانوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یا ایھا المسلمون، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور جب زمانے سے خطاب کرتے ہیں تو کہتے ہیں والعصر، اور جب خاص لوگوں سے خطاب کرتے ہیں تو کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، یہ لوگ خاص ہیں جن کو اللہ چاہتے ہیں کہ کچھ اچھی راہ پر لے جائیں، کچھ ہدایت کی راہ پر لے جائیں، یہ لوگ آگے بڑھ سکتے ہیں، تو اس لیے اللہ نے ان کو جو ہے مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا۔ اس میں نہ کافروں کو خطاب ہے، نہ مسلمانوں کو خطاب ہے، اور نہ ہی مشرکوں کو خطاب ہے، نہ ہی زمانے کے لوگوں کو خطاب ہے، بلکہ خاص اس طبقے کو خطاب ہے جو اللہ سے حقیقی معنی میں ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان کس کو بولتے ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہاں سے ایمان لیا گیا، یؤمنون ایمان وہاں سے آیا ہے۔ تو اللہ کے غیب پر ایمان رکھنے والے، مغیبات پر ایمان رکھنے والے، آخرت پر ایمان رکھنے والے، بعض بعد الموت پر ایمان رکھنے والے، ایسے لوگوں کے ایمان کو جو ہے مومنون کہا جاتا ہے۔ انہی کو اللہ مخاطب کر کے فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، جو پہلے سے ایمان والا ہے، پھر اس کو اللہ کیا راہ دکھانا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ایمان تو آ گیا، لیکن ایسا نہ ہو کہ تھوڑا بہت چھوٹ جائے، فی السلم کافہ، اسلام میں داخل ہو رہے ہو، تھوڑا بہت چھوڑنے کی ضرورت نہیں، پوری طریقے سے اسلام میں آنا ہے۔ تھوڑا بو باز باقی رہ گئی، پہلے جو ہے نا اپن ماتا کے سامنے رکھتے تھے، اب اپن جو ہے ان کے سامنے رکھ رہے ہیں، ماتا کو چنی چڑھاتے تھے، ادھر اب تھوڑا چڑھا رہے ہیں، کیا بولے تو خالی نظریہ بدل گیا، پھر فی السلم کافہ نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، بات سمجھنے کی ضرورت ہے، کیوں شروع ہوا آپ سمجھیے، بات وضاحت کے ساتھ سمجھ میں آئے گی، اس کا ریزن بھی سمجھ میں آئے گا، آج اس کی ضرورت ہے نہیں ہے وہ بھی سمجھ لیجیے۔ اور بڑے پیر سرکار کے دور میں رکھا گیا تو اس وقت میں ضروری تھا، کیوں ضروری تھا وہ بھی سنو۔ حضرت محبوب سبحانی کے دور میں جو چراغ رکھا جاتا تھا اس کی وجوہات یہ تھی کہ حضرت کے درس میں شریک ہونے والوں کی تعداد 1,40,000 ہوتی تھی۔ حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں جو حاضر ہوتے تھے درس حاصل کرنے کے لیے، علم تصوف کے حصول کے لیے، ان کی تعداد 1,40,000 ہوتی تھی۔ قافلہ در قافلہ لوگ آتے تھے، تو ان قافلوں کو رات میں مشکلات کا سامنا کرنا نہ پڑے، اس وجہ سے پورے علاقے کے لوگ اپنے اپنے گلی کوچوں کے نکڑوں پر چراغ لا کر کے رکھا کرتے تھے تاکہ مسافروں کو سہولت ہو جائے۔ ارے بولو نا، سمجھ میں آیا کانسیپٹ کیا ہے؟ تو وہاں اس وقت میں مسلمانوں کے علم دین کے حصول کے لیے ضرورت تھی، وہاں مسلمانوں کا توجہ کرنا اور وہ لا کر رکھنا ان کے اوپر ضروری تھا، واجب تھا، کیونکہ اس کے اندر تعاون تھا ان لوگوں کا جو ایمان اور علم حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔
تو عام مسلمانوں کی جو ذمہ داری بنتی تھی وہ اہل محلہ نے سنبھال لی تھی. حضرت کے مریدین نے، حضرت کے چاہنے والوں نے، حضرت سے پیار اور محبت کرنے والے تاجروں نے یہ نظام چلایا تھا تاکہ آنے والے 1,40,000 جو لوگ جو ہے حضرت بڑے پیر سرکار کے پاس آ رہے ہیں ان کو مشقت نہ ہو رات میں، ان کو کیڑا نہ کاٹ لے، ان کو سانپ نہ کاٹ لے، ان کو بچھو نہ کاٹ لے. کیونکہ آج کے دور کے جیسا لائٹ کا زمانہ نہیں تھا، روشنی کا زمانہ نہیں تھا. اندھیرا ہوتا تھا، رات میں کیڑے مکوڑے سانپ اور بچھو نکل آتے تھے. جب چراغ زیادہ ہوتے تھے، روشنی زیادہ ہوتی تھی تو مسافروں کی سہولت کا سامان ہو جاتا تھا. ایک مسلمان کو اذیت سے بچانا دوسرے مسلمان پر واجب ہے. اگر وہ بچا سکتا ہے تو اس پر بچانا واجب ہے. تو اس صورت میں جو ہے چراغ لگایا جاتا تھا تو اس کے پیچھے ریزن تھا. اب وہاں سے یہ پرتھا چلی آئی اور بند نہیں ہوئی. اس کو کہتے ہیں معاشرے کی اصلاح کے لیے کسی کام کو ظاہر کرنا، پھر جب اس کی ضرورت باقی نہ رہے پھر بھی اس کو جاری رکھے رہنا، یہ خلاف سنت ہے، یہ طریقے نبوی کے خلاف ہے، یہ حضور کے صحابہ کے طریقے کے خلاف ہے. اگر اس کے پیچھے خود محبوب سبحانی بھی رہتے تو محبوب سبحانی بھی کہتے کہ اب ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس زمانے میں اس جیسی ضرورت باقی نہیں رہی. کیونکہ ہر گلی کوچے میں لائٹس ہیں، بلب لگے ہوئے ہیں، چراغ لگا ہوا ہے، روشنیاں ہیں، ہر جہاں جس کو چاہے روشنی کی سہولت میسر ہے. اب اس کی ضرورت نہیں. تو اب اگر ہم بڑے پیر سرکار سے ان کی زبان میں پوچھیں تو آپ کو جواب مل جائے گا. آپ لوگوں نے ایک واقعہ سنا ہوگا، بارہا آپ لوگوں نے سنا ہوگا، میری بات نہیں ہے. اگر محبوب سبحانی کی بات نہ ہو تو میرا گریبان آپ کا ہاتھ ہے. حضرت محبوب سبحانی کی بات سن لو. محبوب سبحانی وضو فرما رہے ہیں. ارے بولو کیا کر رہے ہیں؟ وضو فرما رہے ہیں. محبوب سبحانی وضو فرما رہے ہیں. اچانک ناگہاں آسمان روشن ہو گیا اور اوپر تخت نظر آنے لگا اور تا حد نگاہ اس کی روشنی پھیل گئی. اس کے اوپر سے آواز آئی، عبد القادر میں نے تمہاری نمازیں معاف کر دی. آج سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی میں آپ رہتے تو ماشاءاللہ ہاتھ جھٹک کے بولتے تھے الحمدللہ میں بھی بڑا کامل ہو گیا ہوں، اور نمازوں کو خداحافظ بلالتے تھے. بلا حضرت محبوب سبحانی کیا کیا؟ حضرت محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے جو ہاتھ میں وضو کا لوٹا تھا وہ اس کی طرف اچھالا اور کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، جو چیز میرے نبی کو نہ معاف ہوئی ہو وہ مجھ جیسے ان کے غلام کو کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ اب یہاں بات غور کرنے والی ہے. ذرا پوائنٹ، لوگ اتنا ہی واقعہ بولتے ہیں لیکن اس سے ملنے والا سبق ہے وہ سمجھیے. محبوب سبحانی مجھے اور آپ کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ چاہے معاملہ آسمان روشن ہو کر تمہارے سامنے آ جائے تب بھی تمہیں یہ جو ہے ججمنٹ لینے سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ قرآن اور سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے. یہ ہے محبوب سبحانی کی تعلیم. مذاق بنا لیا ہم لوگوں نے اور کوئی وجہ نہیں. آپ پوچھ لو جس نے رکھا ہے وجہ پوچھو. اللہ کی قسم اگر کوئی ایک بھی وجہ بتا دے گا تو آپ جو سزا دیں گے میں لینے کو تیار ہوں. بدنام کر رہے ہیں ہم اپنے اعمال سے، اپنے کرتوت سے ہم نے محبوب سبحانی کو بدنام کیا ہوا ہے. توحید کے علمبردار تھے محبوب سبحانی. قطب ربانی کی توحید کا عالم یہ تھا کہ ہمارے دادا حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو سلسلے قادریہ چشتیہ کمالیہ کے بہترین کارگزار گزرے ہیں، بہترین جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے عرفان سے نوازا تھا، عشق رسول سے نوازا تھا. محبوب سبحانی کی تعلیمات کو تو گھول کے پی گئے تھے. حضرت فرماتے ہیں کہ فضل حق سے قادری ہوں اس لیے ہاتھ میں توحید کی تلوار ہے. جس کے ہاتھ میں توحید کی تلوار نہیں انہیں قادری نہیں ہو سکتا. آج قادری بولتے ہی لوگوں کا ذہن کہاں چلے جاتا؟ چادر چڑھانا، نیمواں پھوڑنا، ناریلاں پھوڑنا. بڑے پیر سرکار سے اللہ کی قسم جھوٹی کتابوں میں سے مجھے ایک واقعہ بڑے پیر سرکار کا ایسا بتا دو. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں سچی کتابوں میں سے، اتنی بات گئی گزری ہے یہ کہ جھوٹی کتاب میں بھی جو حضرت بڑے پیر سرکار کی طرف منسوب ہو ایک واقعہ ایسا نکال کے بتا دو کہ جس کے اندر حضرت بڑے پیر سرکار نے یہ کام کیا ہو. وہ تو علمبردار تھے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ کے. وہ تو علمبردار تھے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا کے. ہم سمجھنے کو تیار نہیں. اللہ کی قسم محبوب سبحانی کی حقیقی تعلیم چاہیے. آپ کو خانقاہ میں ملے گی حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب، آپ کو خانقاہ میں ملے گی حضرت شاہ فضل الرحمن صاحب، آپ کو خانقاہ میں ملے گی حضرت شاہ جلال الرحمن صاحب. اگرچہ کہ ان کے پیچھے آگے جو ہے 2-2 میٹر کے القابات نہیں لگائے جاتے، لیکن حقیقی معنی میں اگر آپ کو حضرت بڑے پیر سرکار کی تعلیمات چاہیے، اللہ کی قسم آپ کو ان بزرگان دین کے پاس جاؤ، دیکھو بغیر کسی قرآن اور سنت کو توڑے کے پورے عظمت اولیاء کو برقرار رکھتے ہوئے بھی ان کی تعلیمات کو دیا جا سکتا ہے. ناچنے کودنے کا نام ہم نے بڑے پیر سرکار کی طرف منسوب کر دیا.
بتاؤ ہم اپنی حرکتوں سے اپنے اولیاء کو ہم بدنام کر رہے ہیں. تو ایک مثال دیتا ہوں, برا نہیں ماننا, 2 منٹ لے رہا ہوں آپ لوگوں کے, چونکہ 2-3 جمعے نہیں آیا تھا تو ایک جمعہ کے 3 منٹ تو دیو. ارے بھائی بولو, دے سکتے ہیں 3 منٹ؟ ایک بات سن لو, حضرت محبوب سبحانی کی تعلیمات کے بارے میں بات کر رہا ہوں, سننا تھوڑا غور سے. ایک صاحب نے ویڈیو بنائی, فیس بک پہ شیئر کر دی, یوٹیوب پہ شیئر کر دی, لاکھوں میں لوگوں نے ویوز دیکھے. اس کے اندر انہوں نے کیا کیا کہ ایک ولی کی مزار دکھائی اور دکھایا کہ دیکھو 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 ایک ولی کی کرامت دیکھو. کیا بولے تو اس کے اندر سے چادر ایسا ہل رہی. ارے بولو نا جی, چادر کیا ہو رہی, ایسا ہل رہی. کیا بولے تو وہ ولی کا دل دھڑک رہا. بھائی ولیوں کی تعریف کرنے کے واسطے ایسے جھوٹے سچے واقعات کی ضرورت نہیں ہے. حضور کی, اللہ کی قسم, حضور کی غلامی کافی ہے. ولی بننے کے لیے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ, دونوں جہاں کے سردار, کائنات کے سردار محمد الرسول اللہ, سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کافی ہے. وہ پتھروں کے اندر سے دل ہلا رہے ہیں, کیا ضرورت ہے صاحب؟ اس کے بغیر ولی کو ولی نہیں مانیں گے آپ؟ ارے ولی تو وہ ہے جس کا دل اللہ سے لگا ہوا ہو, جو اللہ کا دوست ہو. اچھا ہو گیا, آپ نے سمجھا کہ آپ نے ولی کی عزت بڑھا دی. ارے بولو نا, تھوڑی دیر کے لیے آپ سمجھ لو, آپ کے حساب سے آپ نے کیا کری, ولی کی عزت بڑھا دی. اب جو نہیں ماننے والا ہے انہیں بھی ایک ویڈیو بنایا. جیسا ہی وہ ہلنا شروع ہوا, دوسرا ایک آدمی آیا جو نہیں ماننے والا تھا, اس نے چادر کھینچی, نیچے سے چوہا نکل کے بھاگا. اچھا اب یہ دوسرے نے عزت گھٹائی ولی کی یا پہلے نے؟ ایمانداری سے دل پہ ہاتھ رکھ کے بولیے, کس نے گھٹائی؟ اگر پہلا یہ حرکت نہ کرتا تو دوسرے کو اس کے ریسرچ اور تحقیق کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. تم نے انگلی کی تو پھر اس کی تحقیق ہوگی, اس کی ریسرچ ہوگی. جب بات غلط نکلے گی تو بات صرف آپ تک نہیں رکے گی, ولی تک جائے گی. میں یہ دفاع کر رہا ہوں اولیاء اللہ کا. کوئی ہولی بات دماغ کمزور رکھے, یہ نہ سوچے کہ میں ولیوں کے خلاف ہوں. میں بچا رہا ہوں. ولی کو ولی سمجھنے کا سلیقہ یہ ہے کہ وہ حضور کی غلامی میں جو ہے ڈوبا ہوا ہو, یہ بس کافی ہے. حضور کے عشق میں گرفتار ہو, یہ کافی ہے. اللہ کے ولی ہونے کے واسطے اتنا کافی ہے کہ کوئی انسان رسول اللہ کی محبت میں گرفتار ہو جائے, وہ اللہ کا ولی ہے. کسی اور جگہ ڈھونڈنے ڈھانڈنے کی ضرورت نہیں, ڈھنڈانے کی ضرورت نہیں. جس کو دیکھے تو اللہ یاد آ جائے, جس کی صحبت سے رسول اللہ کی محبت کی آمیزش آپ اپنے دل میں محسوس کریں, وہی اللہ کا ولی ہے, کہیں اور ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں. دادا پیر حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, کشف و کرامات غیر ہیں, حاصل نہ ہو تو غم نہ کر, دل عشق سے آباد رکھ, اللہ بس باقی ہوس. رسول اللہ نے اللہ کی محبت ڈالنے کے لیے یہ چیزیں بتائی تھی. ہم نے جو ہے اولیاء اللہ کے نام پہ اس کو بگاڑ دیا ہے. اور بھی بہت سارے واقعات تھے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا. کرتے ہیں لوگ لیکن اس کی وجہ نہیں معلوم, کیوں کر رہا ہے, ریزن تو جان لے, وجہ تو معلوم کر لے. کوئی وجوہات نہیں معلوم ہے اس کے پیچھے کی, اور کیے جا رہے ہیں. ارے حضرت بڑے پیر سرکار محبوب سبحانی کو کیا یہ چیز پسند ہے؟ تو میں آپ کو کہوں گا, مسجد میں ممبر رسول پر بیٹھ کر قسم اٹھا کر کہتا ہوں, خدا کی قسم, جو رسول اللہ کی سنت کے خلاف ہے وہ محبوب سبحانی کو کبھی بھی پسند نہیں آ سکتا. جو رسول, ارے بھائی وہ تو حسن و حسین کا خون ہے. محبوب سبحانی کون ہے سمجھ رہے ہیں آپ؟ امام حسن امام حسین دونوں کا خون ہے. ماں کی طرف سے امام حسن, والد کی طرف سے امام حسین کا خون ہے. سید السادات ہیں. مذاق تھوڑی ہے بڑے پیر سرکار بولے تو. ہم لوگوں نے مذاق بنا دیا. چھچورے حرکتوں کو ہم نے محبوب سبحانی کی طرف منسوب کر دیا. چلر حرکتوں کو, ناچنے کودنے کو ہم نے محبوب سبحانی کی طرف منسوب کر دیا. آنکھوں میں کانٹے چھپانے کو ہم نے محبوب سبحانی کی طرف منسوب کر دیا. ناڑے بننے کو ہم نے محبوب سبحانی کی طرف منسوب کر دیا. لوہے کے زنجیراں ڈال کے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ محبوب سبحانی سے اس کا کیا تعلق؟ جب آدمی یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ نہیں سمجھتا ہے تو پھر نتیجے میں یہ چیزیں خود ایڈ کرنا شروع کر دیتا ہے. محبوب سبحانی ہو اور رسول اللہ کے خلاف کرے, ایسا ہو نہیں سکتا. وہ انہوں نے پوری زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے رسول کی غلامی کا طریقہ سکھایا ہے. پھر آپ کی یہ حرکتیں ان کی طرف جب جاتی ہیں تو وہ اشارہ کرتی ہیں, آپ کی طرف کوئی انگلی نہیں اٹھاتا کیونکہ کوئی آپ کو جاننے والا نہیں. محبوب سبحانی کو ماننے والے 20 ممالک میں ہیں. 150 سے زیادہ ممالک میں محبوب سبحانی کو مانتے لوگ. میرے جیسے آپ کے جیسے چھچور حرکتیں نہیں کرتے ان لوگ. جاؤ دیکھو, ہم جا کے آ کے بول رہے ہیں. 1-2 ملکوں کو نہیں گئے, ہم 17 ملکوں کو گئے الحمدللہ.
جا کے آ کے آپ کو بتا رہے ہیں، اور عین ٹھیک محبوب سبحانی کی تعلیمات کو پرموٹ کر کے آئے ہیں۔ اور جب محبوب سبحانی کی تعلیمات کو پیش کیا گیا تو آپ یقین مانیے کہ عرب کے لوگ بھی سر جھکا کر تسلیم خم کر دیے کہ صاحب یہ بولے تو حضور کے ہی خون میں سے یہ جملے بولے جا سکتے ہیں۔ ایسے محبوب سبحانی کی تعلیمات، ان کی تعلیم کا ایک حصہ توحید آثاری، توحید افعالی، توحید صفاتی، توحید وجودی، یہ حضرت محبوب سبحانی کی پہلی تعلیم ہے۔ دوسری تعلیم محبوب سبحانی کی کیا ہے؟ شرک آثاری، شرک افعالی، شرک صفاتی، شرک وجودی۔ وہ شرک سے ایسے بیزار تھے کہ اگر میں بول دیا تو آپ لوگاں بولنا ارے باپ رے اتنا خطرناک ہے، کیا مسئلہ ہوگا؟ جا کے پڑھ لیجئے کتاب، اگر آپ کو میری بات پر یقین نہ آ رہا ہو، غنیت الطالبین اٹھائیے۔ حضرت محبوب سبحانی غوث سمدانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 3 جمعہ تک بلا عذر شرعی کے کوئی نماز چھوڑتا ہے اس کو مسلمان کے قبرستان میں نہیں دفنانا۔ اب کرو محبوب سبحانی کے نام پہ، یہ محبوب سبحانی کی تعلیم ہے۔ محبوب سبحانی بولے تو ہم لوگ کا مذاق بنا لیے۔ وہ شخص تھے جن سے ملاقات کے بعد لوگوں کے دلوں میں اللہ کے عشق اور محبت کی چنگاری جل جاتی تھی۔ آج ان کے نام پہ چھلے پہننا، ناچنا کودنا، بنگڑیاں پہننا، یہاں تک کہ آدمی عورت کا ڈریس پہنا ہوا ہے اور عورتیں آدمیوں کا ڈریس پہن کر کے ناچ رہی ہیں۔ کیا بولے تو محبوب سبحانی کی ملنگ خلندر ہے۔ یہ کون سا تعلیم ہے بھائی؟ کوئی آپ میں سے یہ نہ کہے مول صاحب کو شریعت معلوم ہے، خالی طریقت حقیقت معرفت نہیں معلوم ہے، نہ کو سمجھو۔ 17 سال ہر سال ہزاروں چلے میں ہر بزرگ کے مزار پہ کر کے آیا ہوں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان کو کیا پتا شریعت سے ہٹ کر ایک طریقت کا راہ بھی ہے، ان کو کیا پتا شریعت سے ہٹ کر ان کی طرف ایک حقیقت کی راہ بھی ہے، ان کو کیا پتا ایک شریعت سے ہٹ کر ان کو ایک معرفت کی راہ بھی ہے، ان کو پتا نہیں، یہ نہ سمجھیے آپ۔ مہربانی فرمائیے ذرا دل کے کان کھول کر دماغ کے جو ہے نا آپ فیوز جلائیے، اپنے حرکت میں آئیے، کیا کر رہے ہیں، کیا وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، اس پر غور کریے۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنی میں محبوب سبحانی کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما دے۔